اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں شیطان کیسے سوار ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ کشتی تیار کریں۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ کشتی کیا چیز ہے؟ یاد ہوا یہ کشتی وہ مکان ہے جو پانی پر چلتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا اللہ کون سا پانی؟ خطاب باری تعالیٰ ہوا وہ پانی جس پر ہم نازل کریں گے اس میں کافر غرق ہو جائیں گے، اور بے شک میں جو چاہوں اس پر قدرت رکھتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر عرض کیا اس کے لیے لکڑی کہاں سے لاؤں؟ ہوا درخت لگاؤ۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے ربی سے چند شاخیں لا کر دیں، اور وہ شاخیں حضرت نوح علیہ السلام نے زمین میں مختلف جگہوں پر لگا دیں۔ یہ شاخیں 40 سال میں تناور درخت بن گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرکشے کافروں کی لیے بد دعا کی تھی، اس کا اثر یہ ہوا کہ قوم مصائب میں گھری رہی، ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی۔ اس عرصے میں آسمان سے ایک طرح بارش کبھی نہ ٹپکا، جس کی وجہ سے قحط سالی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اس کے تمام عرصے میں آپ قوم کی تبلیغ کے لیے بھی نہ نکلے، اس کی وجہ سے قوم نے آپ سے مذمت بھی نہ کی۔ 40 سال کا عرصہ مکمل ہوا تو آپ درختی کاٹ کر لکڑیاں تراش لیں، کشتی بنانے کا تمام سامان مہیا ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کشتی بنانے کا طریقہ بتایا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے بتائے گئے طریقے سے کشتی بنانا شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا بڑا کام جلدی سر انجام دینے کے لیے آدمیوں سے مدد لینے کی درخواست کی۔ اللہ عز و جل نے اجازت فرمائی تو آپ اپنے فرما بردار بیٹوں کو بھی کشتی بنانے کے لیے شامل کر لیا۔ اس موقع پر کافر آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ کا مذاق اڑاتے کہ 40 سال گزر چکے ہیں، بارش نہیں، ہر طرف کا سالی ہے، تو نوح علیہ السلام کیا کشتی خشکی پر چلائیں گے؟ خطاب الہی ہوا اے نوح کشتی بنانے میں جلدی کرو کیونکہ ہمارا غضب شدت اختیار کر گئے۔ اور عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کشتی تیار ہوگی جس کی لمبائی 660 گز، چوڑائی 130 گز اور اونچائی 33 گز تھی۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے جسد مبارک بھی ساتھ لیں اور ایک تبوک بنائیں جس میں پانی برسنے اور تالاب کی موجوں کی وجہ سے ان کا جسد مبارک متفرق نہ ہو جائے۔ یہ مناسب نہیں کہ ان کا جسد مبارک اس سیلاب سے متاثر ہو۔ آپ نے پانی ابلنے کا وقت قریب آ پہنچا تو حکم ہوا جانوروں کی ہر قسم کے جوڑے اپنے ساتھ رکھیں۔ اس مقصد کے لیے ہوا کو حکم ہوا کہ تمام جانوروں کو کشتی کے مقام پر جمع کر دیں۔ تمام جانور جمع ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا مولا شیر اور گائے کو کس طرح اکٹھا کروں، کیونکہ ازل سے ہی دونوں ان کے درمیان عداوت ہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ اے نوح جس نے دونوں کے درمیان عداوت پیدا کی ہے وہی ان کے درمیان الفت پیدا کر دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اسی دن اللہ پاک نے شیر پر بخار مسلط کر دیا تاکہ وہ کسی جانور کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سب سے پہلے چیونٹیوں کو سوار کیا، پھر اس کی بلائی منزل پر اس کو ساتھ رکھا تاکہ وہ جانوروں کے پاؤں تلے روند جانے سے محفوظ رہیں۔ اور سب سے آخر گدھے کو لایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب گدھے میں سوار ہونے لگا تو اس کے پیچھے والے 2 پاؤں باہر ہی تھے کہ شیطان اللعین کو ہیلا سوجا تو وہ گدھے کی دم سے لٹک گیا۔ گدھا ہر چند کوشش کرتا رہا کشتی میں سوار ہو جائے مگر ناکام رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے گدھے کو یوں ہی کشمکش میں دیکھا تو فرصت غضب میں فرما دیا کشتی میں جلدی داخل ہو جائے اگرچہ تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کلمات ہوتے ہی کشتہ کود کر کشتی میں داخل ہو گیا اور تمام انسان اور جانور کشتی میں سوار ہو گئے۔